اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن میں آج سورہ زمر سورت نمبر 39 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ زمر مکی سورہ ہے، اس میں کل 75 یعنی 75 آیتیں ہیں۔ یہ سورت پوری کی پوری ایک تقریر ہے، ایک خطبہ ہے جس میں توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے اور شرک کو غلط ثابت کیا گیا ہے اور مومنوں کو نصیحت کی گئی ہے، انہیں سختی بھی کی گئی ہے اور توحید کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث آئی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل یہ دونوں صورتیں پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ ترمذی کی حدیث ہے، کتاب نمبر 45 باب نمبر 22 حدیث نمبر 3405 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کا اہتمام فرماتے سونے سے پہلے۔ اس کے بعد یہ قرآن کریم ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جو اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ہم نے کتاب آپ کے اوپر نازل فرمائی حق کے ساتھ، اس میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ تمام کے تمام حق کے ساتھ ہے، حق پر مبنی ہے۔ آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کیجیے، خالص دین صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں پکارتے اور ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس مقصد کے لیے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے، یا ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سفارشی بن جائیں تاکہ وہ اللہ کے دربار میں ہماری خوب سفارش کر سکے۔ یہ ان کا ماننا ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے ہی کر رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی بن سکے۔ آیت نمبر 3 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ سورہ یونس میں یعنی سورت نمبر 10 آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ انہیں اللہ کو یہ بات نہیں معلوم کہ آسمان و زمین میں کون ہے اس کا سفارشی۔ یہ ان کا اپنا خود گھڑا ہوا خیال ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ اللہ کے سفارشی بنیں گے۔ کیا اللہ کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ کون ہے جو سفارشی ہے؟ اللہ کو ساری باتیں معلوم ہیں۔ اس کے بعد آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو اگر اللہ چاہتا ہے تو اپنے لیے لڑکا بنا لیتا جس کو وہ چاہتا ہے، لیکن اس کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وہ تنہا ہے، غالب ہے، دن اور رات اس کی نشانی ہے۔ سورج اور چاند کو اس نے اپنے کام پر لگا دیا ایک متعین یا مقررہ مدت کے لیے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور تمہیں ماں کی پیٹ میں 3 تاریک پردوں میں رکھا، 8 قسم کے چوپائے اس نے بنائے، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، میل، فیمیل۔ غور کریے کہ ماں کے پیٹ میں تم 3 تاریک پردوں میں تھے۔ ماں کے پیٹ کا
اندھیرا پردہ، رحم کا اندھیرا پردہ اور اس جھیلی کا اندھیرا پردہ جس میں کہ بچہ ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ سارے انتظامات تمہارے لیے کیے۔ وہی اللہ جس کے لیے بادشاہت ہے، اور تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ ناشکری پسند نہیں کرتا، اللہ تو بے نیاز ہے، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ اللہ آگے فرماتا ہے اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، اس کو کہیں گے حدیث قدسی، جبکہ تمام چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے مسلم کی کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 حدیث نمبر 2577۔ اے میرے بندو، تمہارے اول اور تمہارے آخر، تمہارے انسان اور تمہارے جنات سب مل کر ایک نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اسی طرح تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان اور تمام جنات ایک برے آدمی کی طرح ہو جائیں، تب بھی اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مثال اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو خوب یاد کرتا ہے، جب اللہ اس کی مصیبت کو ختم کرتا ہے تو اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے خوب فائدہ اٹھا لو اپنے کفر کا کچھ مدت کے لیے، بے شک تم جہنمی ہو۔ کیا وہ شخص جو راتوں میں نمازوں کے لیے اٹھتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور آخرت میں اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کہہ دیجئے جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ غور کیجئے اللہ رب العالمین کیسی مثالیں دے رہا ہے۔ ایک وہ آدمی جو آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی زندگی کا گزارنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، وہ کتنا اللہ سے امیدیں لے کر آگے زندگی بسر کر رہا ہے، اور وہ آدمی جو نہ تو اللہ سے ڈرتا ہے نہ اس میں کوئی منزل ہے، اس کی زندگی کے گزارنے کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاننے والے یعنی علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ یہاں علماء کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کتنی اہمیت ہے بتائیے آپ، علم حاصل کرنا کتنی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد آئے کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، دنیا میں نیک عمل کرتے رہو، اس کا فائدہ ہوگا، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، کیوں گھبرا رہے ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جب بدلہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ آدمی کو تسلی دی جا رہی ہے، گھبرا کیوں رہے ہو؟ اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ بے انتہا دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جب تکلیف آتی ہے تو صبر کرو، نیکی کا کام کرتے رہا کرو، اپنے نفس کو مارو، مصیبت آئی یا پریشانی آئی تو آخر افسوس کرنے سے، شکوہ شکایت کرنے سے کیا کوئی چیز واپس مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے اللہ بے حساب اجر تیار رکھا ہے جو صبر کرتے ہیں اللہ کی خاطر۔ یہ لوگوں کو چاہیے کہ مصیبت کے وقت صبر کو لازم کر لیں، اللہ سے مدد خوب مانگے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے توحید کا۔ آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ ہی کی عبادت کروں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے پہلا مسلمان ہوں۔
اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، بہت اہم بات ہے۔ فرمان برداری کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ پہلے پتا کریں کہ مسلمان کے معنی ہے کیا۔ مسلمان کے معنی ہے فرمان برداری کو لازم کرنا۔ اللہ کی نشانیاں بتائی جا رہی ہے آگے کہ وہ بارش کو نازل کرتا ہے، پانی کو نہروں میں جمع کرتا ہے، چشموں میں جمع کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ جس نے احسن الحدیث یعنی بہترین بات مطلب قرآن اتارا ہے، جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی پچھلی صحیح حالت میں جو صحیفے ہیں تورات اور انجیل وغیرہ، قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ملتی جلتی کتاب ہے۔ قرآن آنے سے پہلے چاہے وہ تورات کی شکل میں ہو یا انجیل کی شکل میں ہو، کسی اور صحیفے کی شکل میں ہو، بالکل ہم شکل ہے، یا پھر قرآن کے جو آیتیں ہیں جو آپس میں بہترین بلاغت رکھتے ہیں، یا قرآن کا ایک نام بھی ہے، ویسے قرآن کے کئی نام ہیں، فرقان، الکتاب، احسن الحدیث وغیرہ وغیرہ۔ یہاں احسن الحدیث کا نام آیا ہے۔ نیک لوگوں کے قرآن سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرنے لگتے ہیں، ان کے چمڑے نرم پڑ جاتے ہیں۔ جب اللہ کی یاد آتی ہے تو ان کی خشیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کے چمڑے نرم پڑ جاتے ہیں، وہ اللہ سے خوب ڈرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے قرآن سننا صحیح معنوں میں ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ لازم کر لیں، قرآن روز تھوڑا تھوڑا سنیں تاکہ اپنے ایمان کو وہ تر و تازہ کر سکے۔ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عربی زبان میں نازل ہوئی، اس کے اندر کوئی کجی بھی نہیں ہے نہ کمی ہے۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک غلام کی کہ جس کے دو حصے دار ہیں اور ایک غلام جو اکیلا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جو ایک اللہ کو مانتا ہے اور دوسروں کے در پر بھی جاتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تبلیغ کیجئے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور انہیں بھی موت آنے والی ہے۔ پھر اپنے رب کے پاس فیصلہ ہوگا۔ جن کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یہ فیصلہ تو رب کے پاس ہی ہوگا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، وفات پا گئے۔ ایک اور بات یہی ہے کہ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 144 میں یہ بات گزری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے ہیں، تو کیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ صحیح بخاری کتاب نمبر 23 باب نمبر 3 اور حدیث نمبر 1241 اور اس کے علاوہ حدیث نمبر 1242 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر نے فرمایا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں۔ آپ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، وہاں آپ کو چوما، پھر وہاں سے نکلے، پھر آپ نے دیکھا، اطمینان کیا اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ عمر فاروق جیسے آدمی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو آپ نے ایک خطبہ دیا، بڑا جامع خطبہ دیا۔ آپ نے کہا اما بعد ومن کان یعبد محمد فانہ قد مات ومن کان یعبد اللہ، یعنی اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تھے تو وہ تو انتقال کر گئے،
اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ کی بات کرتے تو اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان اللہ حی لا یموت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت تو اللہ کی ہونی چاہیے، تو اللہ تو حی ہے، زندہ جاوید ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچی بات کو بھی جھوٹا کہے؟ ان کے لیے جہنم ہے۔ جو سچ لایا اور سچ بات کی تصدیق کی وہ لوگ نیک ہیں، انہیں اللہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی لوگ نیک ہیں، متقی ہیں۔ آگے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ اپنے رب کے بارے میں یہی معاملہ کرے، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ غیر اللہ کی مثال آگے بیان کی جا رہی ہے، جس کو لوگ پوج رہے ہیں اللہ کے علاوہ۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ لوگ میری اس تکلیف کو دور کریں گے؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت برسانا چاہے تو کیا وہ لوگ اس رحمت کو چھین لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ مومنوں کو چاہیے، یہ بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ قرآن کے بارے میں فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ، جو سیدھے راستے پر آیا اسی کا فائدہ ہے، اگر وہ بھٹک گیا تو اسی کا نقصان ہے۔ آپ کسی کے مددگار نہیں ہیں اور نہ ہی آپ داروغہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر آپ کیوں اتنے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے؟ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، آپ ان کے محافظ نہیں ہیں، یہ مانے یا نہ مانے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیند وہ موت کی بہن ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو جو نہ ماننا چاہا تو لوٹا دیتا ہے، اور اگر ماننا چاہا تو پھر اسی حالت میں واپس لے لیتا ہے۔ گویا کہ نیند بھی موت کی بہن ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو موت دینا چاہتا ہے نیند کی حالت میں تو اس کو جو یعنی نفس اس کا جو اس نفس کو جو نہ ماننا چاہے اس کو لوٹا دیتا ہے، اور اگر ماننا چاہے تو وہ اس نفس کو واپس لے لیتا ہے۔ گویا کہ نیند بھی موت کی بہن ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے تمام سفارش اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس کو چاہے اجازت دے، جس کے حق میں چاہے اس کو اجازت دے گا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، جو چیز ظاہر ہے اور جو چیز ظاہر نہیں ہے تمام کا جاننے والا، اور اس چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے اپنی روزی کے دروازے کھول دے، اور جس کو چاہے جس کے حق میں چاہے چھین لے یا کم کر دے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، کتاب نمبر 65، حدیث نمبر 4810، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہم لوگوں نے بہت زیادہ قتل کیے اور بہت زیادہ زنا کیا، اب اسلام لانا چاہتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا، یا پھر ہمارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، توبہ استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آدمی اس امید پر بیٹھے رہے کہ اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو گناہ پر گناہ کرتا جائے اور توبہ استغفار نہ کرے، کیونکہ سورہ حجر سورت نمبر 15 آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنا غلط ہے، میرے بندوں کو بتلا دیجیے کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں اور میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ جب غرغراہٹ نکلنے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، توبہ قبول فرماتا ہے، تو چاہیے کہ توبہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کی توبہ بھی قبول کی جو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اللہ نے معاف فرما دیا، لیکن کیا معلوم توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے، اس لیے توبہ مسلسل کرتی جانے چاہیے، اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، امید لگائے بیٹھنا چاہیے، اور جتنی گناہ کیے اتنی تیزی سے نیکیاں بھی کرتے جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توحید کے بارے میں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرے تو اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، قیامت کے دن اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو لپٹ لے گا اور تمام لوگوں کو جمع کرے گا، بلائے گا، جن میں نبی، شہداء، سارے لوگ رہیں گے، ان کے نام اعمال سامنے رکھے جائیں گے، سب کا برابر برابر فیصلہ ہوگا، جہنمیوں کا جتھا جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، وہی زمرہ یعنی غول در غول، جب جماعت چلتی ہے تو آواز نکلتی ہے، اسی لیے اس کا نام زمر رکھا گیا۔ زمر کے معنی آواز کے ہیں۔ جہنم کی طرف جائیں گے، وہاں کے داروغے پوچھیں گے کیا رسول آئے، تمہارے پاس رسول آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، لیکن ہم لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ غور کیجئے، وہاں سپلیمنٹری چانس نہیں ہے، یہاں اللہ موقع دیتا ہے، جو وقت دیا ہے غنیمت جانیے، یہ زندگی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نعمت سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جوانی نعمت ہے، یہ وقت نعمت ہے، اور زندگی نعمت ہے، یہ طاقت نعمت ہے، اور قرآن نعمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نعمت ہے۔ ان تمام نعمتوں کا صحیح فائدہ ہمیں اٹھانے کی توفیق اللہ نصیب میں لکھ دے، آمین۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنتیوں کو جنت کی طرف، جنتی جنت کی طرف جائیں گے۔ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، یعنی غول در غول وہ بھی جو ہے جنت کی طرف جانے والے ہیں۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدون، جنت کی طرف جو ہے جو جائیں گے ان سے کہا، فرشتے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، ہمیشہ ہمیش کی جگہ، بہترین جگہ تم جا رہے ہو۔ فرشتے، آگے ذکر آ رہا ہے فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔